یہ پبلک اویئرنیس جو ویڈیو ہے یہ ڈرگ ایڈکشن منشیات کے خلاف اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ آئس پہ پہلے بھی میں فیس بک پہ بات کر چکا ہوں۔ دور حاضر میں اس وقت جو سب سے خطرناک ڈرگ یا نارکوٹکس آپ جو نام دے لیں ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے وہ آئس ہے۔ آئس کو اس کا بیسیکلی نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ لائک کیوبس، جیسے آئس کے کیوبس ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، یا آپ اگر اسے انڈیا پاکستان کے پس منظر میں دیکھیں جیسے مصری یا پھٹکڑی ہوتی ہے، یہ سفید رنگ کے کرسٹل کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کو اب عرف عام میں پنجاب میں چینی کا نام بھی ایڈکٹس دے رہے ہیں۔ پہلے یہ صرف شہری علاقوں میں آئی اور خاص کر ایلیٹ کلاس نے اس کو ایز اے پارٹی ڈرگ استعمال کرنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے اب یہ دیہات تک پہنچ چکی ہے۔ دیہات تک اس کے پہنچنے کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے انہیل کرنے کا طریقہ تقریباً وہی ہے جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل حکے کا ہوتا تھا کہ پائپ لگا کے تھرو واٹر اس کو انہیل کیا جاتا۔ بدقسمتی سے دیہاتی علاقہ میں کم پڑھا لکھا طبقہ اس کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید حکہ ہے یا شیشہ ہے، جس کے اثرات بہت کم ہوں گے ہیلتھ وائز، نفسیات وائز اور بہت سی وجوہات کی بنا پر، لیکن یہ انتہائی خطرناک نشہ ہے۔ یہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو پاؤڈر بنا کے سنف یعنی ناک سے بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو انجیکشن کی صورت میں بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو حکے کی سائز پہ نیچے سے برن کر کے اس کے فیومز یا بطور سموک بھی لیا جا سکتا ہے۔ انتہائی خطرناک ہے۔ 3-4 پفس کے بعد یہ فوری طور پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر نشے کی طرح مین ایشو ہمارا ڈوپامین ہی ہے۔ انسان بہت زیادہ خوش، حشاش بشاش، سپر ایکٹیو محسوس کرتا ہے، کنسنٹریشن اس کو لگتا ہے کہ بہت بڑھ گئی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈوز یہ چیز اچیو کرنے کے لیے بڑھتی جاتی ہے۔ جب وہ چیز بڑھتی جاتی ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک اور پہلو اس کا بڑا خطرناک ہے کہ اس میں بھوک بہت کم لگتی ہے۔ خاص کر فنون لطیفہ میں اس کا بڑا برا افیکٹ آ رہا ہے۔ جو لیڈیز ماڈلز ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے یا کم رکھنے کے لیے، کیونکہ اس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی 3 سے 4 دن جاگتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب وہ کلیپس ہوتا ہے تو وہ 3-4 دن سوتا رہتا ہے۔ اب اس کے استعمال سے بڑے بڑے وائلنٹ کرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ قتل و غارت، ڈکیتی میں مرڈر، اپنے قریبی رشتہ داروں، بیوی بچوں کو قتل کرنا، ماں باپ کو قتل کرنا، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو یہ وائلنٹ کرائم اس سے ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا ایڈکٹ ہے اسے ایک فوبیا ہو جاتا ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے چاہنے والے، اس کے دوست ہر وقت اس کے خلاف سوچ رہے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور وہ ان سے شک کا اظہار کرتے کرتے اس نوبت پر آ جاتا ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیتا ہے یا ان کو زخمی کر دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ڈکیتی، چوری، رازداری کے دوران وہ کیونکہ بہت زیادہ ہائپر ہوتا ہے، پرو ایکٹیو ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ ڈوز کے زیر اثر ہوتا ہے، وہ وائلنس کرنا، فائر کرنا، قتل کرنا میں بالکل 1 سیکنڈ کا وقفہ نہیں دیتا۔ جو کوئی باشعور آدمی شاید زندگی میں ایسا نہ کرے۔ جیسے جیسے پولیس نے پیڈ کلر، جسے ہم اجرتی قاتل، پیسہ لے کے مارنے والے پنجابی شوٹر کہتے ہیں، جب ان کا انالیسس کیا گیا تو وہ زیادہ تر یا 1 ویلر رہے تھے ماضی میں، یا 1 ویلر تھے، یا آئس کے ایڈکٹ تھے، یا دونوں تھے۔ تو یہ آدمی کو مہم جوئی یا ایڈونچر کی طرف بھی لے کے جانے والا نشہ ہے، جس کے مزید خطرناک اثرات ہیں۔ یہ لوگ آپ کی توجہ کے، یہ مریض ہیں، آپ کی توجہ کے مستحق ہیں، خاص کر لوائقین، دوستوں، گھر والوں کے۔
ان کو تحقیر کی بجائے فوراً ری ہیب کرنے کے لیے اچھے ترک نشہ سینٹر، سائیکیٹرسٹ، ڈاکٹر سے ملوائیے۔ یاد رکھیے اکثر اوقات پہلی کوشش میں یہ نشہ چھوڑ کے دوبارہ انہیں نشے کی لت لگ جاتی ہے اور یہ دوبارہ اس میں چلے جاتے ہیں، لیکن 2 سے 3 کوششوں کے بعد یہ نشے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ نشہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نشہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے جو خود ایڈکٹ ہے، جو اس نشے کو یوز کر رہا ہے، وہ اس میں ول پیدا کرے، یا اس میں ول ہو، یا اس میں یہ سوچ ہو کہ اب میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو اس کے رزلٹ زیادہ اچھے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔